نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ تو کہہ دے مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کہہ میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو حق تعالیٰ کی طرف سے اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اور ان کے طریقے کی گمراہی ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے باطل خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اگر نعوذ باللہ میں ایسا کروں تو اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو اس دین اسلام کے حق ہونے پر ایک دلیل کافی موجود ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، یعنی قرآن مجید، جو کہ میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے اور تم بلا وجہ اس کی تکذیب کرتے ہو۔ اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو ہمارے انکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب سخت آئے، جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظ سے مذکور ہے آیت ان کا ھذا ھو الحق من عندک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب علیم، وہ میرے پاس یعنی میری قدرت میں نہیں۔ حکم کسی کا نہیں چلتا بجز اللہ کے، اور اللہ کا حکم نزول عذاب کا ہوا نہیں تو میں کیسے عذاب دکھلا دوں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو دلیل سے بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ چنانچہ اس نے میری رسالت کی واضح اور قوی دلیل قرآن کریم بھیج دیا اور دوسرے واضح معجزات ظاہر فرما دیے، اور دلیل صحیح ایک بھی کافی ہوتی ہے تو تمہاری فرمائشی دلیلیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس وقت نزول عذاب کے ذریعے فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس یعنی میری قدرت میں وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب، تو اب تک میرا اور تمہارا باہمی قضیہ کبھی کا فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کس وقت کیا جائے۔ ربط آیات مذکورہ میں کفار کی طرف سے نزول عذاب کی عاجلانہ فرمائش اور اس کا جواب خیر الفاصلین میں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تامہ کا ذکر اعلم بالظالمین میں مذکور تھا۔ آگے تمام معلومات و مقدرات پر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا احاطہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔